ہاں ہاں، نہ تعزیہ نکالنے کا ثبوت، نہ ماتم کرنے کا ثبوت، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اور چھوٹی سی ایک مثال پر غور کر لو، چلو ماتم کیوں کرتے ہو، مجھے اس کی وجہ بتا دو۔ مجھے بھی حضرت حسین کا ماتم کرنا ہے، مجھے بھی سینہ ٹھوکنا ہے، مجھے بھی تعزیہ بنانا ہے، مجھے بتا دو۔ کہنے لگے مولانا جرجی صاحب، ہم حسین کا ماتم اس لیے کرتے ہیں، حسین کا ماتم اس لیے کہ ان کو بہت بری طریقے سے قتل کیا گیا تھا کربلا میں، کربلا میں بہت بری طریقے سے قتل کیا گیا تھا، نبی کے نواسے تھے، اس لیے ہم ان کا ماتم کرتے ہیں، ان کا تعزیہ بناتے ہیں۔ پھر ہم نے ان سے پوچھا حسین نواسی ہے نبی کے تو تم ماتم کرتے ہو، مجھے اتنا بتا دو میرے بھائیوں، حضرت حسن حسین کا بڑا بھائی ہے، حضرت حسن حسین کے بڑا بھائی ہے، ان کو بھی تو زہر دے کر مارا گیا، ان کو بھی تو زہر دے کر ختم کیا گیا، دشمنوں نے زہر دے دیا، اور زہر دھوکے سے کسی کو کھلا دیا جائے اور کوئی آدمی قتل ہو جائے، مر جائے شہید، اس کو شہادت کا درجہ دیا گیا ہے، اس موت کو شہید کی موت کہا گیا ہے۔ مجھے بتاؤ حسین میدان کربلا میں شہید ہوا، اس کا تعزیہ بناتے ہو، حضرت حسن کا بھی تو زہر دے کر انتقال ہو گیا، ان کو بھی تو مارا گیا، ان کا غم کیوں نہیں مناتے، ان کا غم کیوں نہیں بناتے؟ چلو مجھے اتنا بتا دو، حسین نوازا تھا، حسن کا نوازا نہیں تھا، چلو اگر نواسے کا ماتم جائز ہے تو مجھے بتاؤ حضرت علی تو داماد تھے جناب محمد الرسول اللہ کے، حضرت علی کو بھی تو شہید کیا گیا، حضرت علی کو بھی تو قتل کیا گیا، مجھے بتاؤ حضرت علی کا پھر ماتم کیوں نہیں کرتے، حضرت علی کا تعزیہ کیوں نہیں نکالتے؟ اگر نواسے کا نکالنا جائز ہے تو داماد کا نکالنا جائز کیوں نہیں ہے؟ چلو ایک چھوٹی سی مثال پر غور کر لو، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تو صحابہ شہید ہوئے تھے، جنگ بدر لڑی ہے صحابہ نے اور 14 صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے نبی ایک ایک صحابی کو دفناتے گئے، اس کے لیے دعا کرتے گئے، 14 صحابہ دفن کر دیے، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی کسی صحابی کا ماتم نہیں کیا، کبھی کسی صحابی کا غم نہیں منایا، کبھی بھی کسی صحابی کا ماتم نہیں، کبھی کسی صحابی کا غم نہیں منایا۔ جب نے 14 صحابہ کو دفنایا تو غم نہیں منایا۔ جنگ احد کو لے لو، جنگ احد کو لے لو، احد کی لڑائی میں 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی کسی صحابی کا ماتم نہیں کیا۔ آپ ایک ایک لاش کو دیکھتے گئے، آنکھوں میں آنسو آئے، روئے، اور آپ نے کہا ان کو دفن کر دو، دوسری لاش آئی، آپ نے کہا ان کو دفن کر دو، تیسری آئی، آپ نے کہا ان کو دفن کر دو، ایک اور لاش لائی گئی، آپ نے کہا ان کے اوپر کفن نہیں ہے، ایک عورت چادر لے کر آئی، وہ چادر اس صحابی کے اوپر ڈالی گئی، نام پر مصعب ابن عمیر، وہ چادر سے سر چھپایا گیا، اوپر جب سر کے اوپر چادر ڈالی گئی تو پیروں تک نہیں پہنچتی تھی، یعنی پیر کھل جاتے تھے، پیر ڈھانک دیے گئے، وہ چادر کو کھینچ کر جب پیر ڈھانکا گیا تو سر کھل جاتا تھا، یعنی چادر چھوٹی تھی، سر چھپاتے تو پیر کھل جاتا، پیر چھپاتے تو سر کھل جاتا، آپ نے کہا سر چھپا دو اور پیروں پہ گھاس ڈال دو، پیروں پہ گھاس ڈال دی گئی، اور اس حال میں مصعب ابن عمیر کی لاش اٹھائی گئی، اس حال میں ان کو دفنایا جا رہا ہے۔ جب مصعب ابن عمیر کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو اللہ کے نبی روتے ہوئے کہہ رہے تھے یہ مصعب ابن عمیر ہے، جب جوان تھے اور کافر تھے، اتنے امیر باپ کے بیٹے تھے میرے ساتھیوں کہ مصعب ابن عمیر نے کوئی کپڑا ایک دن سے زیادہ اپنے جسم پر نہیں پہنا، ایک بار جو کپڑا پہن لیا اس کو دوبارہ اپنے جسم پر نہیں پہنتے تھے، ایک بار پہن لیا اتار دیا، اب دوبارہ نہیں پہنتے تھے، دوسرے دن دوسرا کپڑا پہنتے تھے، تیسرے دن تیسرا پہنتے تھے۔ آپ نے فرمایا جب کافر تھے مصعب ابن عمیر، اپنے باپ کے بیٹے تھے تو ایک دن میں روز نیا کپڑا پہنا کرتے تھے، لیکن آج مصعب ابن عمیر اسلام لائے ہیں، ایمان کی حالت میں انتقال ہوا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ ہائے مصعب ابن عمیر کی حالت یہ ہے کہ سر پر
اس کفن کی پوزیشن یہ ہے، سر چھپایا جاتا تو پیر کھل جاتے اور پیر چھپائے جاتے تو سر کھل جاتا. آپ نے گھاس ڈال دی، قبر میں دفن کر دیا. فرمایا الہ العالمین، الہ العالمین، مصعب ابن عمیر کو میں تیرے حوالے کر رہا ہوں. اے اللہ، میں نے اس کے جسم پر روزانہ نیا کپڑا دیکھا ہے. اے اللہ، مصعب ابن عمیر کو جنت کا لباس عطا فرما. اللہ، مصعب کو جنت کا کپڑا عطا فرما. آپ نے مصعب ابن عمیر کو دفنا دیا، لیکن کبھی مصعب ابن عمیر کا ماتم نہیں کیا. آپ نے کبھی صحابہ میں 70 صحابہ شہید ہوئے، آپ نے کبھی کسی کا ماتم نہیں کیا. ایک ایک لاش کو دفناتے جا رہے ہیں. ایک لاش ایسی آئی، اس کو پہچاننے کی کوشش کی لیکن شکل بگڑی ہوئی ہے. دیکھا گردن کٹی ہے، قریب گئے تو دیکھا ناک بھی کٹی ہے، کان بھی کٹا ہے، اور قریب سے دیکھا تو پیٹ بھی پھٹا ہے. پیٹ سے کلیجی نکلی ہوئی ہے، کلیجہ نکلا ہوا ہے، اور کلیجے کو کاٹ کر 2-3 بوٹیاں بنا کر اس کو کسی نے اپنے دانتوں سے چبایا ہے اور چبا کر تھوک دیا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کس کی لاش ہے؟ جس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، جس کا پیٹ پھاڑا گیا، کلیجہ نکالا گیا. کلیجے کو 2-3 بوٹیوں کو زبان پہ منہ پہ رکھ کر اس کو دانتوں سے کچل کر چبا کر پھینک دیا گیا. ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دیا گیا. کسی نے کہا اللہ کے نبی، ہندا ہے ایک عورت، اس نے ان کی ناک کاٹی، کان کاٹا اور اس میں سوراخ کر کے دھاگا ڈالا اور دھاگے میں ناک اور کان کاٹ کر اس کا ہار بنا کر اس نے اپنے گلے میں پہنا ہے. کس نے پہنا؟ کہا ہندا نے. اچھا، ہندا نے پہنا ہے. ہاں، تو یہ لاش کس کی ہے؟ کہ اللہ کے نبی آپ پہچان نہیں پا رہے ہیں. فرمایا نہیں. کہا یہ آپ کے چچا حضرت حمزہ کی لاش ہے، یہ آپ کے چچا حضرت حمزہ ہے. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنے میں حمزہ کی بہن صفیہ دوڑتی ہوئی آ رہی ہے. آپ نے فرمایا ساتھیوں، صفیہ کو روک لو. میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے صحابیوں، صفیہ کو روک لو. اپنے بھائی کی لاش نہیں دیکھ پائیں گی، اس حال میں اپنے بھائی کو نہیں دیکھ پائیں گی. صحابہ نے صفیہ کو روک لیا. صفیہ کہتی ہے مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیا میں اپنے بھائی کی لاش نہیں دیکھ سکتی؟ فرمایا نہیں، اللہ کے نبی نے منع کیا. کہنے لگی مجھے محمد رسول اللہ کے پاس لے کر چلو. لے کر آئے. کہا اللہ کے نبی، میرے بھتیجے مجھے کیوں نہیں دیکھنے دیا جا رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے، میری پھوپھی صفیہ، تم اپنے بھائی کی حمزہ کی لاش نہ دیکھو، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، چلو. کہنے لگی اے اللہ کے رسول، اگر آپ یہ سمجھتے کہ میں حمزہ کی لاش دیکھ کر بچک جاؤں گی مجھے برا لگے گا، نہیں تو آپ غلط سوچ رہے ہیں. میں بہادر باپ کی بیٹی ہوں، میرے باپ عبد المطلب بہادر تھے، میں بھی بہادر بیٹی ہوں ان کی، میں حمزہ کی بہادر بہن ہوں. اے اللہ کے نبی، آپ پریشان نہ ہو، میں حمزہ کی لاش دیکھ کر میں بچلوں گی نہیں، بچکوں گی نہیں، مجھے دیکھنے تو. گئی. اللہ کے نبی نے اجازت دے دی. اپنے بھائی کی لاش دیکھتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور پھر نظر آسمان پہ ڈال کر کہتی ہے الہ العالمین، ایسا بہادر بھائی تو نے مجھے ایک ہی دیا ہے، اگر 1000 بھائی بھی دیے ہوتے تو وہ بھی تیری راہ میں قربان ہو جاتے، قطع کر دیے جاتے. میرے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، میں غم نہیں کرتی. اللہ میرے بھائی کی شہادت کو قبول کر لے، اللہ میرے بھائی کی شہادت کو قبول فرما لے. آپ نے اس پوزیشن میں حمزہ کو دفن کیا ہے، حضرت حمزہ کو، کہ ناک اور کان غائب ہے، گردن کٹی ہوئی ہے، سلا گیا ہے، پیٹ پھٹا ہے، کلیجہ نکلا ہے، کلیجے کی بوٹیاں چبائی گئی. اس حال میں آپ نے حمزہ کو دفن کیا ہے، مٹی دی ہے، لیکن پھر پوری زندگی میں کبھی حمزہ کا تعزیہ نہیں بنایا، حمزہ کا ماتم نہیں کیا، حمزہ کا تعزیہ نکال کر آپ نے گھر گھر نہیں گھمایا. غلام ربانی صاحب ذرا اس بات کا
جواب دے دو. اللہ کے نبی کے زمانے میں جنگ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے. آپ نے کسی شہید کا ماتم نہیں کیا. اللہ کے نبی کے زمانے میں جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے. آپ نے کسی کا ماتم نہیں کیا. تم تعزیے کو جائز کیسے کہتے ہو؟ تم تعزیے کو گھر گھر گھمانا جائز کیسے مانتے ہو؟ تمہارے پیر، تمہارے ولی، تمہارا سب سے بڑا بزرگ اعلی حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتا ہے تعزیہ بنانا حرام، تعزیہ بنا کر گھر گھر گھمانا حرام، تعزیے کو دفنانا حرام. یہ فتاوی رضویہ میں تمہارے اعلی حضرت کا فتویٰ ہے. یہ ساری چیزیں حرام. پھر تم کیوں کر رہے ہو؟ گھر گھر کیوں گھما رہے ہو؟ کیوں بنا رہے ہو؟ میرے بھائیوں، ہندو رام لیلا میں راوڑ کا پتلا بناتا ہے، تم اسی طریقے سے اس کو بھی بنا سوا کر تیار کرتا ہے اور لے جا کر ایک جگہ سمندر میں ندی میں بہا دیتا ہے. اور ایک طرف تم ہو حسین کا مزار بناتے ہو، تعزیہ بناتے ہو، لکڑیاں لاتے ہو، کھپچے لاتے ہو، برق لاتے ہو، پنیاں لاتے ہو اور بناتے ہو اور بنا سوار کر کہیں لے آ کر زمین کھود کر اس کو گاڑ دیتے ہو. تم ہر سال حضرت حسین کو زندہ کر دیتے ہو، پھر ہر سال حضرت حسین کو شہید کرتے ہو، پھر ہر سال ان کا مزار، ان کی قبر بنا دیتے ہو. یہ تمہارے بقول ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، تمہارے بقول یزید نے تو ایک بار مروایا، تم نے تو ہر سال مروایا، ہر سال زندہ کیا، ہر سال حسین کو قبر میں دفنایا. تم سے بڑا حسین کا گستاخ کون ہوگا؟ تم سے بڑا حسین کا نافرمان کون ہوگا؟ تم سے بڑا حسین کی شان میں گستاخی کرنے والا کون ہوگا؟ تصور کرو. یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ جن کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے.